بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے۔ زیتون کے تیل سے روٹی کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار میں لیموں نچوڑ کر کھا لو، ذہنی سکون ملے گا۔ اپنی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں 6 سے 7 پودینے کی پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پئیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے جلد اندر سے صحت مند ہوگی اور آپ جلد کے دانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پسلی میں درد ہو رہا ہو تو کھانے کے بعد 1 گلاس گرم پانی پئیں۔ لگاتار پینے سے درد دور ہو جائے گا۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر ٹونسل پر لگانے سے بڑے ہوئے ٹونسلز بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر بتی کی خوشبو بار بار سونگھنے سے کبھی لکوہ نہیں ہوگا۔ گلا خراب ہو تو گلے کے اوپر ملٹھی مسلنے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ ناک میں زیادہ غدود ہوں تو ادرک کے پانی سے ناک ایک بار صاف کرنے سے غدود اور گندگی آنا بند ہو جائے گی۔ پاخانہ سیاہ رنگ کا آ جائے تو الائچی کے پھل کا رس پی لو، پاخانہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد رہتا ہے تو آنکھوں کے نیچے مولی کا چھلکا رگڑنے سے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ادرک کا ٹکڑا پانی میں ابال کر شہد اور لیموں کے چند قطرے ڈال کر پینے سے گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کے تیل سے گھٹنوں کی مالش بھی درد دور کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کی کینسر سے بچاتا ہے۔ ٹماٹر سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا درد نہیں ہوگا۔ نرم روٹیاں بنانے کے لیے آٹا بہت زیادہ سخت نہیں گوندھنا چاہیے۔ روٹی نہ تو بہت زیادہ گرم توے پر ڈالنی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈے توے پر۔ بعد سے بدبو کا آنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پورے کمرے میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ بعد میں سرکہ یا سوڈا کسی جار میں یا بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور ڈھکن کھلا رہنے دیں، یہ بدبو جذب کر لے گا۔ جہاں چپکلیاں زیادہ آتی ہوں وہاں تھوڑا سا پیاز کاٹ کر رکھ دیں، چپکلیاں نہیں آئیں گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی پیاز خشک ہو دوبارہ وہاں نیا کاٹ کر رکھ دیں۔ نہارمو شہد کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ کو چبا لیا کریں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ مالٹے کے چھلکوں کو ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نہاتے وقت اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں گرمی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ سگریٹ میں تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیں، سگریٹ کی بو آپ کے علاوہ دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ برف سے علاج، اگر انگلی میں کوئی بانس چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا اس پر رکھ دیجئے۔ جب وہ حصہ بے حس ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر بانس کو نکال لیجئے، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ برف سے بہتے ہوئے خون کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جہاں زخم ہو اس پر برف رکھ دیجئے، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے لگائیں، جلن بھی ختم ہو جائے گی اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے۔ کھیل کے دوران یا کسی اور طرح سے چوٹ لگ جائے تو درد ہو تو برف ملیں، درد ختم ہو جائے گا۔ ذہنی الجھن یا دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر
گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ کیا نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم دکھنے لگتا ہے؟ چیکو، بادام اور چھوٹی الائچی 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ بھیگا ہوا تخم ملنگا ڈال لیں، ان سب کو بلینڈ کر کے پی لیں، توانائی اور راحت محسوس ہوگی۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، روزانہ آدھا لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم سے کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں، ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ محتاجی سے بچنے کے لیے جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشا کرے کبھی فقیر نہ ہوگا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ نقلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ایک ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے، اور اگر تیلی بجھ جائے تو نقلی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخن کی مالش کرنے سے ناخن صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانے کے بعد امرود کھا لیں تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناشتے میں امرود کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کو معمول بنائیں۔ چینی کی ڈبے میں 1 عدد لونگ رکھ دی جائے تو چیونٹیاں نہیں آتیں۔ پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مل لیں، تھوڑی دیر میں سر دھو لیں۔ پیاز میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتا ہے۔ چائے گردوں اور پیشاب کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ ٹماٹر کبھی کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، سستے داموں میں ملتے ہیں تب زیادہ لے لیں اور دھو کر ان کو برف جمانے والی ٹرے میں جما لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کریں تازہ ٹماٹر کا ذائقہ آئے گا۔ لیموں سستے ہوں تو انہیں بھی آپ اس طرح کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکائیں اور اس کو چھان کر پی لیں، طبیعت کا بھاری پن دور ہو جائے گا۔ جب بھی آپ تربوز یا خربوز کا شیک بنا رہے ہوں تو اس میں لیموں یا تھوڑی سی ادرک کا استعمال کریں، اس سے ہیضے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ٹماٹروں کو فریج میں رکھ کر خوب ٹھنڈا کریں اور اسے چہرے پر ملیں، اس طرح سے آپ کا چہرہ بالکل صاف اور چمکدار ہو جائے گا۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔